اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہن دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کلالہ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹا نہ ہو، یعنی باپ موجود ہو، لیکن یہ صحیح نہیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف ہی صحیح ہے، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی، باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس کا باپ بھی نہ ہو، یعنی بیٹے کی نفی تو نص سے ثابت ہے اور باپ کی نفی اشارۃ النص سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باپ بھی نہ ہو، اس لیے باپ بھائی کے قریب ہے، اور باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس کا کلالہ عورت کا خاوند یا کوئی ماں جایا بھائی ہوگا تو اس کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ یہی حکم 2 سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہوگا۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ کلالہ شخص کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا، یعنی کلالہ کے وارث مخلوط یعنی مرد اور عورت دونوں ہوں تو پھر ایک مرد 2 عورت کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اب یہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ النساء مکمل ہوئی۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ عقود یہ عقد کی جمع ہے جس کے معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہد و پیمان کرنے پر بھی۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی جن کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عاقل و بالغ ٹھہرایا ہے، اور عہد و پیمان کرنے پر معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں، دونوں کا ایفا یعنی پورا کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو تم عہد و پیمان کو پورا کرو، تو جو بھی آپس میں عہد و پیمان شرعی کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ بہیمہ چوپائے یعنی 4 ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ بہم ابہام سے ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اور انعام اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔
یہ بہیمۃ الانعام نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں، جن کی تفصیل سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو جانور وحشی کہلاتے ہیں، مثلا ہرن، نیل گائے وغیرہ، جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی حلال ہے۔ حالت احرام میں ان کا دیگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کی روح سے جو جانور ذو ناب اور جو پرندے ذو مخلب نہیں ہیں وہ سب حلال ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے حاشیے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ ذو ناب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنی کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہے اور چیرتا ہو، مثلا شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ، اور وہ پرندے جو اپنے پنجے سے اپنا شکار پکڑتا ہے، مثلا شکرا، باز، شاہین، عقاب وغیرہ حرام ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے بانے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ، ظلم، زیادتی میں مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ شعائر شعیرتن کی جمع ہے، اس سے مراد حرمات اللہ ہے، جن کی تعظیم و حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض علماء کے نزدیک یہاں حج و عمرہ کے مناسک مراد ہے، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کرو۔ اسی طرح حج عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ مت بنو کہ یہ بے حرمتی ہے۔ اشہر الحرام یا مراد حرمت والے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 4 مہینوں کی یہ حرمت برقرار رکھو اور ان میں قتال یعنی جنگ مت کرو۔ بعض نے اس سے صرف 1 مہینہ مراد یعنی ماہ ذی الحجہ حج کا مہینہ مراد لیا ہے، اور بعض علماء نے اس حکم کو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ فرمایا ہے، مانا ہے، مگر اس کی ضرورت نہیں، دونوں احکام اپنے اپنے دائرے میں ہیں جن میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں۔ حد ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے اور گلے میں پٹا باندھتے تھے جو کہ نشانی کے طور پر ہوتا تھا۔ مزید تاکید ہے کہ ان جانوروں کسی سے چھینا نہ جائے، ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے، یعنی حج عمرے کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکو اور نہ انہیں تنگ کرو۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ احکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج عمرہ کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت انما المشرکون نجس کی مشرک نجس ہے نازل ہوئی تو مشرکین کی حد تک یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض کے نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہے اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ یہاں مراد اباحت یعنی جواز بتلانے کے لیے، یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ایسا ضرور نہیں کہ کرنے لگ جاؤ۔ یعنی گو تمہیں ان مشرکین نے 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ جو ایک مسلمان کے لیے قدم بقدم رہنمائی مہیا کر سکتا ہے، کاش مسلمان اس اصول کو اپنا لے۔ کبھی کبھی انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے، دشمنی میں انصاف کا جو دامن ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے کوئی دشمنی ہے لیکن اگر عدل کرنا ہے تو عدل ہی کرنا پڑے گا، وہ دشمنی آپ کو بے انصافی پر نہ ابھار دے۔ تو کبھی کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے اور وہ حق پر ہے اور آپ ناحق ہے،
تو ایسا نہیں کہ وہ دشمن ہے تو آپ اس کے حق کو بھی نہیں دیں گے، یہ بتایا گیا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں، جو احکامات، جو تعلیمات بتائی گئی ہیں، رب العالمین ان تمام تعلیمات کو ہمیں یاد رکھنے، اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔